بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کائنات کے اندر ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے معین اور مددگار بنایا. اور دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، وہ ایک دوسرے کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان سب کا اتحاد اور اتفاق ایک علیحدہ چیز پر ہے. کہیں پر اتحاد اور اتفاق ذات کے نام پر، کہیں پر اتحاد اور اتفاق رنگ کے نام پر، کہیں پر اتفاق اور اتحاد برادری کے نام پر، کہیں پر اتحاد اور اتفاق زبان کے نام پر، کہیں پر اتحاد اور اتفاق قبیلوں کے نام پر، کہیں پر اتحاد اور اتفاق نسل کے اعتبار پر. تو لیکن اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو امت واحدہ کہا. جب کسی قوم کا زوال آتا ہے اور کوئی قوم ڈوبنے والی ہوتی ہے تو اس قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوم آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ان کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جلن، حسد، کینہ، بغض یہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ترقی پر نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کو معاملات میں اچھا نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. بچے باہر بیٹھو، چلو کھڑو، برابر میں بیٹھو، چل گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے، میں مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم اور بہت ضروری ہیں. اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار مت پھیلاؤ، آپس میں متفق ہو کر کے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتحاد اور اتفاق کس بنیاد پر قرار دیا کہ اللہ کے احکام پر جو لوگ اتفاق و اتحاد کر لیں، اللہ کے احکام پر جو لوگ جڑ جائیں اور اس پر قائم ہو جائیں، وہ تو ایک ہے، اور جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور اللہ کے احکام کو نہ مانے وہ دوسری قوم ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے. تو جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب ان میں رنگ کا، نسل کا، برادری کا، قبیلے کا، خاندان کا، ملک کا، یہ تمام کا تمام اختلافات ختم ہو جانے چاہیے. اب وہ سب کے سب ایک ہیں،
اب ان میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری آیت میں بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب بھائی ہو، تم سب کے سب بھائی ہو۔ اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا فساد ہو جائے تو آپس میں صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا، دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا معین اور مددگار بنایا۔ انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے۔ ان سب کی ضرورت یہ جو ہے یہ انسان کی ایک ضروری چیز ہے، انسان ان کو استعمال میں لاتا ہے، اور اگر صرف یہی ہو انسان نہ ہو تو ان کا رہنا بیکار ہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے یہ بنے۔ انسان کو اللہ نے بنایا تو اس کی ضروریات کی چیزوں کو بنایا، اور اگر انسان رہے اور یہ نہ رہے تو پھر بھی بیکار ہے۔ اگر سورج ہی سورج ہو اور چاند نہ ہو تو پھر دن ہی دن رہے، وہ رات جس کو اللہ نے لباس بنایا، جس کو آرام کی جگہ بنایا اور آرام کا وقت بنایا، وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر چاند اور ستارے ہی ہوں اور سورج نہ ہو تو پھر رات ہی رات رہے۔ وہ دن جس کو اللہ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا بنایا، کمائی کا ذریعہ بنایا، وہ معاملہ ختم ہو جائے اور وہ کمائی کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مخلوق کو دوسرے کے اوپر منحصر کر دیا۔ جنگل کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، اگر ایک دوسرے کی حفاظت نہ کریں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال نہ کریں تو ایک دوسرے کو پھاڑ کر کے کھا جائیں، ختم کر دیں۔ دنیا کے اندر ایک انسان غریب ہے، ایک امیر ہے۔ غریب نکلتا ہے صبح اپنی روزی کی تلاش میں اور وہ کہیں پر جا کر کے محنت مزدوری کرتا ہے، امیر اس کو لے جاتا ہے، اپنے ساتھ محنت کراتا ہے، مزدوری کراتا ہے اور اس کو مال و دولت دیتا ہے۔ اور امیر اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ مجھے کوئی غریب آدمی مل جائے جو میرا کام کرے۔ اب اگر امیر ہی امیر سب ہو جائیں اور کوئی غریب نہ رہے، کوئی کام کرنے والا نہ رہے تو پھر یہ کام کس طرح ہوں گے، ایک دوسرے کے کام کس طرح چلیں گے؟ اور اگر غریب ہی غریب ہوں تو پھر ان کی روزی روٹی کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، پوری مخلوق ایک دوسرے سے جوڑ کر کے رکھ دیا، اس میں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی کہ آپس میں متحد رہو، آپس میں جڑ کر کے رہو۔ یہ اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہی دین کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دین اتحاد ہی انسان کا یہ ایمان والا ہونا ہی، اور یہ اتحاد اور اتفاق جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، خدا کی قسم یہ دوسرے قوم کو رعب کے اندر ڈالنے والا ہے۔ اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر انسان جہاد کرتا ہے، اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر اپنی سیاست کے اندر آدمی اپنی مضبوطی پیدا کرتا ہے، اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر اپنے کام کو نکلواتا ہے، اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر دنیا کے اندر اسلام کی پرچم لہرائے گئے، اسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر وہ صحابہ کرام جو مختصر سے اور تھوڑی سی جماعت تھے، انہوں نے دنیا کے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہمارے لوگوں کو، ہم لوگوں کے درمیان میں آپس میں نا اتفاقی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، مخبری ہے، آپس کے معاملات کا پولیس میں کہنا ہے، ایک دوسرے کی بات کو جا کر کے لگانا ہے۔ خدا کی قسم اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر دوسری قوموں کا رعب پیدا ہو گیا۔ ہماری کوئی سننے والا نہیں، کہیں تو سنوائی نہیں، کوئی بھی ملک کو ہم ذلیل و خوار ہو رہے، ہماری ماں و بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا، عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جا رہی، محمد الرسول اللہ کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی۔ یہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ ہے۔ آج ہم لوگ قبیلوں میں، خاندان میں، برادریوں میں، ذات پات میں بٹ گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں تم نے کوئی ذات کے اعتبار سے بڑا نہیں، کوئی قبیلے کے اعتبار سے بڑا نہیں، کوئی نسل کے اعتبار سے بڑا نہیں، کوئی زبان کے اعتبار سے بڑا نہیں، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا
تمہارے درمیان قبیلے خاندان بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، بس اتنے لیے بنایا ہم نے قبیلے اور خاندان. یہ نہیں بتلایا میں بڑی برادری کا ہوں، میں چودھری ہوں، یہ میرے سامنے کیا، یہ تو حقیر ہے، یہ سیفی ہے، فلاں ہے. اس لیے نہیں، اللہ نے آگے ایک اصول بیان کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے افضل ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ برادری، خاندان، قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں برادری کے اعتبار سے یا ذات پات کے اعتبار سے، کیا وہ خود پیدا ہو گیا اس برادری میں؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور جب آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میرے عزیزو اسی بات پر اتفاق کرنے کے لیے ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی مشن ہے اور ہم سب کا ایک ہی جوڑ ہے، ہمارا، تمہارا اور پوری کائنات کے مسلمانوں کا تعلق ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تک کہ ایک غلط کام کرنے والا چمار اور چوڑا بھی اگر کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لے، خدا کی قسم وہ بھی میرے اور تمہارے برابر میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا. یہ کلمہ تو تمام بھیدوں کو دور کر دیتا ہے، آپس کی نا اتفاقیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. ہم لوگ بٹ گئے، اسی لیے ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہے، کسی کا کام اچھا اس کی مخبری کرنے میں لگے رہے. ہم ووٹوں میں متحد نہیں، کسی معاملے میں متحد نہیں. کوئی دین کا کام کر رہا ہے دوسرے شعبے میں وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں کام کر رہا ہے وہ مدرسے والوں کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، مدرسے والے تبلیغی جماعت والوں کی ٹانگ کھینچ رہے. جو جہاد میں ہے وہ سمجھ رہا مدرسے والے کچھ نہیں، جو مدرسے میں اس میں جہاد والے کچھ نہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ سوچ رہا کہ تو نمازی ہے بڑھیا، سامنے والا جو مسلمان بیکار ہے. جو فلاحی کام کر رہا ہے، سماجی کام کر رہا ہے، وہی سمجھ رہا تو ہی دین کا ٹھیکیدار بن کر بیٹھا ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. تبلیغی جماعت بھی اپنی، جہاد فی سبیل اللہ بھی اپنی، زکات لینے والے بھی اپنے، زکات دینے والے بھی اپنے، نمازی بھی اپنے، مدرسے والے بھی اپنے، امام بھی اپنے. جب سب اپنے ہیں پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور اگر سب علیحدہ علیحدہ تو پھر لڑتے جھگڑتے پھر ہو. ہم نحن امت واحدہ، ہم امت واحدہ ہیں، ایک ہی امت ہے، ایک ہی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہے، ایک ہی بنیاد پر جمع ہونا ہے. جب میرا یہ کلمہ، جب میرا یہ ایمان، میرا یہ دین مضبوط ہوگا، خدا کی قسم پھر میرا یہ دین تقاضا کرے گا اگر کہیں مسلمان کو صومالیہ میں مارا جائے گا، کہیں مسلمان کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر فلسطین میں کاٹا جائے گا، افغانستان میں مارا جائے گا، کشمیر میں مارا جائے گا، جہاں بھی ملک کے کونے میں مسلمان ہونے کی بنیاد پر ایک ایمان والے کو مارا جائے گا، میرا دل، میرا یہ کلمہ یہ کہنے والا بنے، میرے دل کے اندر اس کے جذبات ہو، اس کے لیے میں مر مٹنے والا بنوں اور میرے دل کے اندر تڑپ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کو مارا جا رہا ہے. جگہ جگہ مسلمانوں کے ملک میں فسادات، مسلمانوں کو ستا مارا پیٹا جا رہا ہے. کس بنیاد پر؟ عرب یہ سمجھ رہے کہ ہم اپنی موج مستی میں ایسے رہیں گے، ہم یہ سمجھ رہے اکلے میں تھوڑی آ رہی اس لیے ہم متحد رہے، ہمارے گھر پر تھوڑی آ کر کے بڑھ رہی ہے. خدا کی قسم اگر ہم میں نا اتفاقی رہی اور انتشار رہا، افتراق رہا، تو وہ دن دور نہیں جب اپنے ایمان کی بھی ہم سے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کی مثال اس جسم کی طرح ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو پورا بدن اس بخار کو محسوس کرتا ہے. اس انگلی میں کانٹا چھپ جائے، اس انگلی کی تکلیف کو پورا بدن محسوس کرے گا. اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہر ایک مسلمان اس تکلیف کو جھیلنے والا بنے، اس تکلیف کو برداشت کرنے والا بنے، اس تکلیف کو محسوس کرنے والا بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک ایمان والا اپنے اعمال کو لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، ترازو میزان کیا جائے گا، تولا جائے گا اور اس کے نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، بدعمالیاں اوپر اٹھ جائیں گی، لیکن اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو. کیوں ہوگا اس کے لیے اعلان؟
کہا جائے گا کہ اس انسان نے میری امت میں، میرے لوگوں میں، ایمان والوں میں ایسی باتیں پیدا کی، ایسی بات پھیلائی جن کی وجہ سے نہ جھگڑا پیدا ہوا، نہ اتفاقی پیدا ہوئی، انتشار پیدا ہوا، آپس میں دو دل پھٹ گئے اور آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی۔ اس لیے آج میں خدا ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دو۔ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے لگانے کی، بجھانے کی کرتا ہے، خدا کی قسم وہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں اور سب اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اس لیے نا اتفاقی کی باتیں، انتشار کی باتیں، افتراق کی باتیں چھوڑ دیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں متفق رہو اور آپس میں افتراق اور نہ اتحادی مت کرو، ورنہ تمہارے اوپر غیر قومیں مسلط ہو جائیں گی۔ ہمارے دین کے لیے جذبہ، ٹائم ہو گیا، دیکھو نمازی بالکل خالی، باہر تک خالی پڑا ہوا ہے سارا کا سارا۔ کیا پڑھیں گے؟ جمعہ پڑھیں گے 2 رکعت الٹی سیدھے آ کر کے نیت باندھ، بھاگ جائیں گے نیت باندھ پہ، سلام پھرتے ہی بھاگے جائیں گے۔ کیا اتنی اہمیت نہیں رہی جمعے کی؟ جمعے کی وقت نہیں رہی، 8 دن میں ایک مرتبہ آتا ہے جمعہ، کیا آدھے گھنٹے پہلے ہم نہیں آ سکتے؟ اپنے کام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے 8 دن کے لیے؟ اللہ تو قرآن کریم میں بیان فرمایا ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے فوراً خرید و فروخت چھوڑ دو، اب کوئی کام نہیں، کوئی معاملہ نہیں، تمام کام ترک کر دو۔ گناہ ہے اگر کوئی آدمی اذان کے بعد میں اپنے کوئی کام کرتا ہے۔ ساری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، جو بیٹھے ہوئے انتظار کرے کہ جلدی سے نماز شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلمے پر اکٹھا ہونے کے لیے کہا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب وہ سب ایک ہیں، وہ متحد ہو کر کے رہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے سب کے سب بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اگر کسی بات پر جھگڑا ہو جائے صلح کرا دو، ایسا نہ ہو کسی بات سے وہ اس کو دور کر دیا، ایک پارٹی کو ادھر کر دی، اس کو بڑھا دیا، ایک کو گرا دیا، اس کو زمین دوز کر دیا، زمین میں دفن کر دیا، اس کی مال و دولت لوٹی، اس کی عصمتیں لوٹی، اس کی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ خدا کی قسم ان باتوں سے دور رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ 313 تھے اندھیروں میں اجالا کر گئے، 313 تھے اندھیروں میں اجالا کر گئے، ہم کروڑوں پر بھی آ پڑا مشکل ہے کام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔